ایک ادنا سا معمولی سا لباس ہوگا اور اس کے بغل میں زنبیل ہوگی پانی والی اور ہاتھ میں عصا ہوگا. جیسے ہی اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک حکم فرمائے گا اہل محشر اس کا استقبال کرو، اس کا شایان نشان استقبال کیا جائے. اہل محشر اس کا استقبال کریں گے. اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں فقیر رکھا اور دنیا کے جو فوائد تھے ان سے محروم رکھا. دنیا کے جتنے بھی فوائد تھے، فائدے تھے، میں نے تجھے ان سے محروم رکھا. تو کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ تو وہ فقیر کہے گا الہ العالمین، میں تو بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، تو خالق ہے، تو مالک ہے. تو راضی ہے تو اے پروردگار میں راضی ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، تو عبادت کے لائق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے میری عبادت کی. عرض کرے گا الہ العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری عبادت کی اور تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کی. اللہ اکبر. تو ساتھ میں اللہ پاک فرمائے گا تو نے کھایا کہاں سے، پیا کہاں سے؟ تو فقیر عرض کرے گا الہ العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے گلی گلی بھیک مانگ کر ٹکڑے ٹکڑے کو میں ترستا رہا اور میں نے کھایا، جو مل گیا کھایا اور تیرا شکر ادا کیا، اور جو مل گیا پیا اور تیرا شکر ادا کیا. الہ العالمین میں شکوہ تو نہیں لایا، تو نے جس حال میں رکھا میں نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. تیری مخلوق حاضر ہے، تو ان سے پوچھ سکتا ہے، میں نے تیری کبھی شکایت نہیں کی، تیرا شکوہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا. تو نے جس حال میں رکھا میں اسی حال میں صابر رہا، شاکر رہا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمائے گا اچھا جا پھر میری جنت میں داخل ہو جا. تو وہ کھڑا رہے گا، وہ کھڑا رہے گا. اللہ پاک فرمائے گا جاتا نہیں ہے، تو وہ پھر کھڑا ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا تجھے جنت کا آرڈر دیا ہے. تو وہ عرض کرے گا الہ العالمین مجھے اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تیری جنت میں اکیلے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تیرے بندوں نے مجھ پر بڑے احسان کیے تیرا بندہ سمجھ کر. کسی نے مجھے روٹی کھلائی، کسی نے پانی پلایا، کسی نے مجھے لسی پلائی، کسی نے چائے پلائی، تیرا بندہ سمجھ کر. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اچھا تو یہ محشر کا میدان ہے اور یہ ساری مخلوق یہاں کھڑی ہے. وہ جو اس نے گودڑی پہنی ہوئی ہوگی وہ چمکنے لگ جائے گی. اللہ پاک اسے سواری عطا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ یہ براق کی سواری ہے، یہ سواری پہ سوار ہو جا اور ان سب کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے لا. جن جن لوگوں نے تجھ پر احسان کیا ان تمام کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے لیا، کوئی رہنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. وہ فقیر آدمی اہل محشر میں گھوم جائے گا، سواری پر سوار ہوگا اور جس جس نے اس پر احسان کیا ہوگا ڈھونڈ کے اکیلا الگ الگ کرتا جائے گا، الگ الگ کرتا جائے گا. اللہ اکبر. جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو فقیر عرض کرے گا الہ العالمین یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں کئی ہزار لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرا بندہ سمجھ کر مجھ پر احسان کیا، مجھے کبھی روٹی کھلائی، کبھی چائے پلائی، کبھی پانی پلایا، مجھ پر احسان کیا، کبھی کپڑا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر احسان کیا. اللہ پاک فرمائے گا تو ان کے بارے میں اب کیا چاہتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا الہ العالمین میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ پاک فرمائے گا جا انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا، کیونکہ دنیا میں تو مجھ سے راضی رہا ہے، مجھ سے راضی رہا ہے، تو نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، لہٰذا آج میں تجھ سے راضی ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک اسے یہ شان عطا فرمائے گا نا کہ کئی ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، تو جو دنیا میں امیر تھے وہ ان کی ہاں نکل جائے گی اور وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی فقیر ہوتے، کاش کہ ہم بھی فقیر ہوتے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوتے۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اس کا اپنا ایک قانون قدرت ہے جس کو جس حال میں رکھے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس حال میں وہ رکھے، دو باتیں ہیں، دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس حدیث شریف سے آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ جس حال میں وہ خالق اور مالک رکھے، ہر حال میں صابر شاکر رہنا ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ آج کل نا یہ ترتیب بہت زیادہ کچھ بن گئی ہے، ملک کے حالات تھوڑا ایسے ہی چل رہے ہیں، تو یہ کاروباری سلسلہ، یہ فقیروں والا سلسلہ جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیا کریں، تھوڑا سا خیال فرمایا کریں کہ کیا جس کو ہم دے رہے ہیں یہ واقعی مستحق ہے، اس کی جسامت ہی دیکھ لیا کریں۔ اٹا کٹا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں اپنے یہاں 8 چک میں تقریباً جن کو جو آتے ہیں اور تقریباً جن کو دیکھا جاتا ہے، یہ جو دیکھنے میں آئے ہیں وہ موٹر سائیکلیں وہاں پیچھے باندھ کے آتے ہیں، موٹر سائیکلیں باندھ کے آتے ہیں، کبھی آتے ہیں گھوڑوں پر آتے ہیں، کبھی اونٹوں پر آتے ہیں۔ تو جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ فقیر آدمی ہے۔ جس کے پاس اونٹ ہے 8 لاکھ کا، 9 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سواری کے لیے اس کے پاس اونٹ ہے 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، تو وہ فقیر آدمی ہوگا یقیناً۔ پیچھے اس سے زیادہ وہ امیر ہوگا۔ موٹر سائیکلوں پہ، کاروں پہ آتے ہیں اور لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کل یہ رکشے بندے ہوئے ہیں، 8 عورتیں ایک رکشے میں آتی ہیں اور وہ یہاں اتار کے چلے جاتے ہیں، وہ بکھر جاتی ہیں، یہ گلی تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری کر کے، اور وہ سارا محلہ گھومتی ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، ان پر تھوڑا سا توجہ آپ نے کرنی ہے۔ مسجد میں بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجد کے تقدس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس نے، جو شریف فقیر ہے، جو یعنی حقدار ہے، ایک تو حقدار نہیں ہے، ایک جو حقدار ہے اور مسجد کے اندر اس نے تقاضا کیا، مسجد کے اندر اس نے تقاضا کیا اور ہم نے اسے فقیر سمجھ کے اسے مسجد کے اندر بیٹھا تھا، یہ مسجد کے اندر کھڑا تھا، ہم نے اس کو 1 روپے دیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو فتویٰ ہے کہ دینے والے نے بہت بڑا گناہ کیا، اب اس نے یہ جو 1 روپے دیا ہے نا کفارے میں، بدلے میں، اس کے بدلے میں جو گناہ کیا ہے، اب 10 روپے اس کو اور دینے پڑیں گے، یعنی کفارہ دینا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ جو شریف فقیر ہے اس کی خدمت کرنی ہے، جو شریف فقیر ہے، اور جو ویسے ہی منگتا ہے تو اس سے ذرا دامن چھڑا کے رکھنا ہے، کیونکہ تاکہ حقداروں کا حق نہ مارا جائے، حقداروں کا حق نہ مارا جائے۔ اور اللہ پاک کبھی خوشحالی عطا فرماتا ہے اور کبھی تنگ دستی عطا فرماتا ہے، یہ اس کا اپنی ایک تحریر ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے، اس کی اپنی قدرت ہے۔ وہ جس حال میں رکھے بندہ مومن کو، ہر حال میں صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔